الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آج 20ویں پارے کی کچھ چنندہ آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کل سے طاق راتوں کی شروعات ہے، اور طاق راتوں میں یہاں تفسیر کے بجائے الگ موضوع پر بیان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جہاں تک ہمارا یہ سلسلہ جائے گا اسی پر ہم اختصار کریں گے اور منحصر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں بہت ساری نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ اے میرے بندو، یہ احسانات ہم نے تمہارے اوپر کیے یا کسی اور نے کیے؟ ان چیزوں کو میں نے بنایا یا کوئی اور بھی شریک تھا؟ اور جب میں نے بنایا ہے تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، تو پھر جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو میری عبادت میں دوسروں کو کیوں شریک و ساجی بناتے ہو؟ سمپل سا سوال ہے، لیکن مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ بات نہیں گھستی تھی۔ وہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بحر و بر، خشک و تر، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری چیزیں اللہ کی خلقت ہیں۔ لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر دیتے تھے، کبھی لات کو، کبھی منات کو، کبھی عزا کو، کبھی ہبل کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک ایک نعمت کا ذکر کیا اور بندوں سے پوچھا، اے میرے بندو بتاؤ، ان نعمتوں میں کوئی میرا شریک ہے؟ کوئی ساجی ہے؟ کوئی پارٹنر ہے؟ یا کوئی اور معبود ہے جو یہ نعمتیں بنا سکے؟ دیکھیے کس پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے؟ ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جو کسی چیز کا مالک ہو، جس نے خود یہ کام کیا ہو، وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اللہ اسی لیے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے، امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اے میرے بندو، کس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق اور اوپر سے پانی برسانا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں نے کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور کون ہے جس نے اس پانی کے ذریعے سے خوبصورت باغات بنا دیے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ کس میں یہ طاقت ہے؟ کون پیدا کر سکتا ہے ان باغات کے درختوں کو؟ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، ہم نے زمین و آسمان بنایا۔ زمین و آسمان ہی نہیں بلکہ آسمان سے ہم نے تمہارے لیے پانی نازل کیا بارش کی شکل میں، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مختلف نباتات اگائے، تمہارے لیے گیہوں بنائے، جو بنائے، چنے بنائے، مٹر بنائے، قسم قسم کی سبزیاں بنائے، پھل فروٹس بنائے۔ اللہ اشارہ کر رہا بندوں کو، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کسی کا بھی شریک ہے؟ کوئی اور بھی تھا جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کر رہا تھا؟ کیا کوئی اور بھی تھا بنانے میں، پیدا کرنے میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ مشرکین مکہ اس توحید کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، لیکن توحید الوہیت کے وہ انکاری تھے۔ اللہ نے توحید ربوبیت اسی لیے بیان کیا تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں کو توحید الوہیت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ بتا رہا ہے، جب آسمان و زمین کا خالق میں ہوں، جب میں نے آسمان سے پانی میں نے نازل کیا اور زمین سے نباتات میں نے اگائے،
اے مکہ کے کافرو، اے عرب کے مشرکین، ذرا بتاؤ پھر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہو، کیسے ساجی بناتے ہو، کس منہ سے تم دوسروں کو میرا پارٹنر قرار دیتے ہو؟ الہم مع اللہ، ذرا بتاؤ کیا کوئی اور بھی شریک ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ جب میں نے کیا ہے تو میری عبادت کرو۔ آگے دیکھیے اللہ اور بیان کر رہا ہے، امن جعل الارض قرارا، کس نے اس زمین کو تمہارے لیے ثابت کر دیا، قرار کر دیا۔ سائنس بھی آج اس بات کا اقرار کرتی ہے، زمین یوں ہی اپنی جگہ استھر نہیں ہے بلکہ زمین کو قرار رکھا گیا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نبا میں، پہاڑوں کے تعلق سے اللہ نے کہا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ بنا کر زمین کی کھوٹیاں گاڑ دی ہیں۔ پرانے زمانے میں جب شامیانے لگائے جاتے تھے، آج کل تو نئے نئے ٹینٹ آ گئے، پرانے زمانے میں ایک شامیانہ لگتا تھا جہاں کھوٹا ڈالا جاتا تھا، کھمبا ڈالا جاتا تھا، وہیں سے اس کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ تیز و تند ہوا میں بھی شامیانے کا کچھ نہ بگڑے، اس نیت سے لوگ کیا کرتے تھے، کھوٹے سے ایک رسی لگاتے تھے اور الگ سی ایک چھوٹی سی کھوٹی زمین پر گاڑتے تھے۔ زمین کی کھوٹیاں ہیں یہ مضبوط پہاڑ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ مضبوط پہاڑ بنا کر زمین کی کھوٹیاں گاڑ دی ہے۔ اللہ یہاں بھی کہہ رہا ہے کون ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنا دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرار یوں ہی نہیں ہے اس زمین کے اندر، بلکہ ہم نے پہاڑ بنا کر زمین کی میخیں لگائی ہیں، زمین کی کھوٹیاں گاڑی ہیں، تب جا کر یہ زمین اپنی جگہ پر ساقط ہے، ورنہ زمین ایسے ایسے ہلتی، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور اللہ نے اس زمین کے اندر گریوٹی رکھی، اللہ نے گروتواکرشن پیدا کر کے اس زمین کے اندر ہمارے لیے قرار گاہ بنا دیا۔ اگر زمین کے اندر اللہ نے کھینچنے کی چمبکی یہ شکتی نہ رکھی ہوتی تو کیا ہمارے لیے یہاں چلنا سمبھو تھا؟ بالکل نہیں۔ ایسٹروناٹ جو اوپر خلا میں جاتے ہیں ان سے پوچھئے یا دیکھیے ویڈیوز آج کل تو یوٹیوب میں دستیاب ہیں، وہ پیر بھی نہیں رکھ سکتے، ٹوتھ پیسٹ نکالتے ہیں تو ہوا میں اڑتا، پھر پکڑ کر برش میں ایسے لینا پڑتا ہے، پانی پیتے تو پانی کا جو گھونٹ ہے نا وہ ایسے سے اڑتا ہوا میں۔ کیا ہم یہ مضبوط گھر اپنا یہاں زمین پر بنا سکتے تھے؟ نہیں۔ اللہ نے اس زمین کو قرار گاہ بنانے کے لیے اللہ نے زمین کے اندر گرتواکرشن کو ڈال دیا، چمکی یہ شکتی ڈال دی، کھینچنے کی چھمتا اور صلاحیت پیدا کر دی۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے امن جعل الارض قرارا، او میرے بندو زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ اور اس کی خلقت پر غور تو کرو، جو سائز ہم نے بنائی ہے اگر ہم ڈبل سائز میں بنا دیتے تو تمہارا وزن بھی بڑھتا جاتا، تمہارا قد دھیرے دھیرے چھوٹا ہو جاتا اور تم لیلی پٹ کے بونوں سے بھی تم چھوٹے ہو جاتے۔ اور اگر ہم نے اس سائز سے، جس سائز میں ابھی دنیا موجود ہے، اے میرے بندو اگر ہم نے چھوٹی سائز میں بنائی ہوتی تو تم جس طرح چاند میں پہنچنے کے بعد تم غبارے کی طرح اڑتے ہو یا تمہارا وزن کم ہو جاتا ہے تو دھرتی پر بھی تمہارا وزن کم ہو جاتا۔ تمہارے لیے یہ عالیشان مضبوط گھر بنانا سمبھو نہ تھا، تمہارا چلنا مشکل ہو جاتا۔ یہاں جو تم کرکٹ کھیلتے ہو کوئی آدمی ایسے چھو بھی دیتا تب بھی چھکا چلا جاتا ہے نا۔ سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی بنا دے تو ہمارے اندر وہ کیپیسٹی پیدا نہ ہو سکے کہ ہم اس دنیا میں صحیح معنوں میں جیوت رہ سکیں۔ درختوں کے اندر، پتوں کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ جڑوں سے پانی چوس کر اپنے پھول پتوں تک پہنچا سکیں، لیکن اللہ کہہ رہا امن جعل الارض قرارا، او میرے بندو کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنا دیا؟ وجعل خلالها انہارا، اور ہم نے اس کے درمیان ہم نے نہریں بنا دیے۔ او لوگو ذرا پہاڑوں میں جا کر کے دیکھو، جنگلات میں جا کر کے دیکھو، جب ساری جگہوں سے گرمی کے موسم میں پانی سوکھ جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، آپ بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کے نیچے سے بہتے جھرنے کو آپ دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم
اللہ کی اس خلقت کو دیکھ کر، قدرت کی اس نشانی کو دیکھ کر آپ اللہ کے ایک ہونے پر یقین کریں گے، اللہ کے معبود برحق ہونے پر یقین کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا او میرے بندو، ہم نے یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں، جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ سب میری توحید کے قائل ہیں اور میری توحید کے یہ ثبوت ہیں۔ یہ پہاڑ بھی اللہ کی گواہی دے رہا ہے، یہ ندیاں بھی اللہ کی گواہی دے رہی ہیں، یہ جھرنے بھی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ پیڑ پودے چرند پرند سب کچھ اللہ کے ایک ہونے اور اس کے معبود برحق ہونے کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ اس میں بھی اللہ وہی کہہ رہا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، اور کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے تمہارے لیے مضبوط مضبوط پہاڑ بنائے۔ اور پہاڑ کس کام کے لیے اللہ نے بتا دیا، اللہ نے سورہ نبا میں بتا دیا اوتادا، پہاڑ بنا کر زمین کی کھوٹیاں گاڑی ہے۔ اچھا، کھوٹی ہم جتنا اندر گاڑتے ہیں اتنا باہر چھوڑتے ہیں تاکہ بعد میں جب ہم نکالیں تو نکالنے کے لیے پکڑنے میں آسانی ہو، ہے نا۔ تو پہاڑ کی بھی یہی حالت ہے، اللہ نے کھوٹی سے تشبیہ اسی لیے دی، کھوٹی جتنا اندر ہوتی ہے اتنا باہر ہوتی ہے، پہاڑ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ پڑھیں پہاڑوں کے بارے میں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہوگا جتنا اوپر سے پہاڑ بلند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ نیچے گڑا ہوا دھسا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے میرے بھائیو، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ تحقیق بتا دیا۔ والجبال وتد مانے اوتادا، اسی کی جمع اللہ کہہ رہا ہے والجبال اوتادا، اور ہم نے یہ بڑے بڑے مضبوط جو پہاڑ بنائے، ہم نے زمین کی کھوٹیاں لگائی ہیں، کھوٹیاں گاڑی ہیں۔ اگر یہ مضبوط مضبوط پہاڑ ہم نے، یہ کھوٹیاں ہم نے پہاڑوں کی شکل میں نہ بنائے ہوتے تو زمین اپنی جگہ پر استھر نہ ہوتی۔ آگے بڑھیں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت بیان کر رہا ہے، یا ان معبودوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اتنی ساری توحید کے دلائل دینے کے بعد بھی لوگ غیروں کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو کیا پیغام دے رہا ہے، سنیے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے مخاطب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ پتہ یہ چلا جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا وہ سب کیا ہیں، مردے ہیں، وہ قبروں میں مدفون ہے۔ ایک جگہ اللہ نے بتایا نا، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے ایان یبعثون کہ دوبارہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو وہ تمہاری فریاد رسی کیا کرے گا، وہ تمہاری حاجت روائی کیا کرے گا، وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کرے گا، وہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک کیا ہو سکتا ہے جو مر گیا اور مر کر منومن مٹی کے اندر چلا گیا، وہ تمہارے لیے فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب وہ مرا تو خود انہوں نے غسل نہیں لیا بلکہ لوگوں نے انہیں غسل دیا، خود کفن نہیں پہنا، لوگوں نے پہنایا، خود چل کر قبرستان اپنی قبر کے پاس نہیں گئے بلکہ لوگ اپنے کندھوں کا سہارا لے کر کے گئے۔ تو قبر میں پہنچنے کے بعد اب ان کو کون سا ریوارڈ مل گیا جس کے بعد لوگوں کی زندگیاں وہ سنوارنے لگے قبروں میں بیٹھ کر۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ اکبر، ایک ایک آیت پر اگر غور کریں تو عقل کی یہ گرہیں کھل جائیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ جو سننے سے عاری ہیں، جس کی ہم نے سماعت چھین لی ہے، اے نبی آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جب مردہ کہہ دیا گیا تو یہ الگ سے بہرا لانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے؟ اس میں حکمت ہے اور بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ مشرکوں کو دیکھیں کس طرح سمجھا رہا ہے، توحید الوہیت کی طرف کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے۔ بہرے کے اندر ایک طاقت، بہرے سے ایک طاقت چھینی گئی ہے، صرف سماعت کی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی بہرے سے ہم نے سماعت کی طاقت چھین لی ہے تو آپ اس کو سنا نہیں سکتے۔ جب آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے جس کی ہم نے ایک طاقت سلب کی ہے، چھینی ہے، تو آپ اس کو کیسے سنا سکتے ہیں
جس کی ہم نے ساری طاقتیں سلب کر لی ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، وہ کچھ سن نہیں سکتا۔ آپ بتائیے جس سے ایک طاقت ہم چھینیں آپ اس کو نہ سنا سکیں، جس سے ہم نے ساری طاقتیں لے لی ہیں، ساری طاقتیں چھین لی ہیں، آپ اس کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک طاقت بہرے سے چھین لی گئی ہے تو بہرے نہیں سن سکتے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے ایک طاقت چھین لینے پر اس کی سماعت ختم۔ مردے سے تو ساری طاقتیں چھین لی جاتی ہیں، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سوچو فکر کر سکتا، کچھ بھی نہیں، تو اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اللہ فکر دے رہا ہے تم جن قبروں میں مدفون لوگوں کو پکارتے ہو ان سے تو ہم نے ساری طاقتیں چھین لی ہیں، وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ اور اللہ نے ایک جگہ کہا وہ تمہاری پکار اگر سن بھی لیں بالفرض محال مستجابوا لکم، تو قیامت تک تمہاری پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس طرح اللہ نے اپنی توحید سمجھائی۔ اب سورہ قصص کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ قصص کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی کو بیان کیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، نام ہی ہے سورہ قصص، قصے والی سورت ہے۔ جسٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، فرعون اس دور میں بادشاہ ہوا کرتا تھا اور بہت بڑا بادشاہ۔ کسی کاہن نے فرعون کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے خاتمے کا سبب بنے گا، تمہارے لیے رنج و غم کا باعث ہوگا۔ ایک کاہن نے، ایک جادوگر نے یہ پیشین گوئی کی، تو فرعون نے اعلان کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں، سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی بیٹے کی پیدائش کی خبر کہیں سے آتی، ان کے حواری پہنچ جایا کرتے تھے اور جا کر قتل کر دیا کرتے تھے، دنیا سے مٹا دیا کرتے تھے، تاکہ کوئی بچہ ہی نہ آ سکے جو فرعون کے خاتمے کا سبب بنے۔ لیکن کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، یہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسے کون نقصان پہنچائے؟ جس کی حفاظت خدا کرے۔ وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ اللہ کو موسیٰ کی حفاظت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے موسیٰ کو دنیا میں باقی رکھا اور نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون کا اعلان ہے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی ڈر لاحق ہوا، اے اللہ میرا بچہ مارا جائے گا، میرا بچہ قتل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ان ارضعیہ، کہ اے موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے موسیٰ کو دودھ پلاؤ، دودھ پلا لو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب فرعون کے لشکر تمہارے گھر موسیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، جب تمہیں ڈر لاحق ہو کہ فرعون کے حواری تمہارے بچے موسیٰ کو پکڑ کر لے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم سمندر میں اپنے بیٹے کو ڈال دو۔ اللہ، سمندر میں ڈال دو۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ وعدہ بھی کر رہا ہے اے موسیٰ کی ماں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، رنج میں مبتلا نہ ہونا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، ہم تو صرف موسیٰ تم سے مانگ رہے ہیں، ہم موسیٰ لے رہے ہیں، لیکن جب ہم واپس کریں گے اے موسیٰ کی ماں تو ہم موسیٰ ہی نہیں بلکہ کلیم اللہ بنا کر کے دیں گے۔ اے موسیٰ کی ماں
میں وعدہ کرتا ہوں جب تمہیں واپس کروں گا تیرا بیٹا تو اللہ کا رسول بنا کر کے دوں گا. کیوں نہیں یقین کرتی؟ جب اللہ خود کہے تم موسیٰ میرے حوالے کر دو، سمندر میں ڈال دو. لیکن میرے بھائیوں، ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں وہ جگر کہاں سے لائے، ماں وہ دل کہاں سے لائے جو اپنے گوشے جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈالے. ہمت کرتی ہے لیکن سوچتی ہے اے اللہ سمندر کے لہروں کا کام ہے مٹا دینا، اے اللہ تیرا کام ہے بچانا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے تیرا نام اور تیرے اوپر بھروسہ کر کے میں سمندر میں ڈالتی ہوں. ذرا سوچو میرے بھائی، ساری محبتیں دنیا کی جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ماں کی محبت جو اپنی اولاد کے حق میں رکھتی ہے، اپنی اولاد کے لیے جو محبت رکھتی ہے، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے انہی اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائیوں، پڑھنے کے زمانے میں ایک ریل ایکسیڈنٹ کے اندر ایک ماں یہاں باڈی آدھی کٹ گئی ہے لیکن پھر بھی سینے سے اپنے بچے کو چمٹائے ہوئے. اللہ، بڑا مشکل ہوتا ہے دودھ پیتے بچے کو ماں سے جدا کر دینا، لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ کی ماں سمندر میں ڈال دیتی ہے. اللہ آگے کہہ رہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. فرعون کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کو ریسیو کر لیا، اٹھا لیا. یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر ان کے رنج کا سبب ہوا، ان کے لیے مصیبت کا سبب ہوا، ان کے غم کا سبب بنا. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین. فرعون، حامان اور ان کے سارے لاؤ لشکر خطا پر تھے، یہاں غلط تھے. ان کو کیا خبر تھی کہ جس بچے کو ہم نے ابھی ابھی ریسیو کیا ہے، ابھی ابھی ہم نے اٹھایا ہے، وہ بچہ آگے چل کر ہماری سلطنت کے خاتمے کا ایک بڑا ذریعہ بنے گا. کیا خبر تھی؟ اللہ اکبر. اور ابھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا تھا اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دو اور سمندر میں ڈال دو. اب سمندر کے اندر بھی ڈال دیا گیا ہے اور باقاعدہ فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا ہے. فرعون کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا آسیہ، اس کے دل میں محبت ڈال دی بچے کے تئیں. فرعون کی بیوی کہنے لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اس بچے کو چھوڑ دو، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. یہ بچہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا اور ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، کوئی فائدہ دے دے. او نتخذہ ولدا، اے فرعون یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. پتہ یہ چلا فرعون کی اپنی خود کی کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ اکبر. ساری دنیا سے خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے سامنے سب کو جھکانے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنی بیوی کو بچہ دینے کے بھی لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی خدا ہے. ایسے کتنے بے شمار خدا بنے بیٹھے ہیں جن کے اندر خود نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ وہی کہہ رہا ہے ہم نے فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی اور فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک ولا تقتلوہ، یہ بچہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا. ولا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی نفع دے، کوئی فائدہ پہنچائے. اگر کچھ فائدہ بھی نہیں ملا تو کم از کم ہم انہیں اپنی اولاد بنا لیں گے. یہ بچہ فائدہ دے گا. فرعون کی بیوی نے کہا. اس بات کی اللہ نے بھی لاج رکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو نبوت دی تو حضرت آسیہ کے دل میں ایمان پیدا کر دیا. حضرت آسیہ موسیٰ پر ایمان لے آئی، ایک اللہ پر ایمان لے آئی. اس کے سبب فرعون نے کال کوٹری میں ڈال دیا. حضرت آسیہ کو ایک لمبے عرصے تک جیل میں ڈالے رکھا. وہیں گھٹ گھٹ کر کے حضرت آسیہ شہید ہو گئی، اللہ کی توحید میں دنیا سے پیاری ہو گئی. جس طرح فرعون کی بیوی نے کہا تھا
ان ینفعنا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. تو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ایمان کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ پہنچایا. اچھا، جیسے ہی ڈالا تو موسیٰ کی ماں نے کہا وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ کی بہن سے کہا، اے بیٹی جا اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے تو جا، ذرا اس کے سائڈ سائڈ میں چلنا، دیکھنا تیرا بھائی کہاں کہاں جا رہا ہے. بچی نے تو دیکھا، نام تھا اس کا مریم بتایا جاتا ہے. پیچھے پیچھے گئی اور کہا کہ دیکھو دور سے دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ تمہیں پہچان لے. اللہ کہہ رہا اب بچہ فرعون کے محل میں ہے، ابھی دودھ پی کر اپنی ماں سے جدا ہوا ہے اور فرعون کے لوگوں نے اسے اپنے محل میں اتارا ہے. اللہ کہہ رہا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. اے موسیٰ، تم نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا تھا، اب ہم تمام عورتوں کے دودھ کو تمہارے اوپر حرام کر ڈالتے ہیں. اللہ نے حرام کر دیا. اب دایا جو دودھ پلانے والی عورتیں تھیں دور دور سے جو مشہور تھیں ان کو بلانا شروع کر دیا، دور دور سے آتی. لیکن حضرت موسیٰ کسی کے پستان سے نہیں لگتے، کسی کے پستان میں منہ نہیں ڈالتے، بس روتے اور ادھر منہ ہٹا لیتے. اللہ کہہ رہا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ کے اوپر دودھ کو حرام قرار دیا تھا کہ کسی کا دودھ نہیں پینا ہے. اے موسیٰ پینا ہے تو بس اپنی ماں کا پینا ہے. بادشاہ کے پاس کتنی پہنچ ہوتی ہے، اس پہنچ کے مطابق جتنی طاقتیں وہ استعمال کر سکتے تھے استعمال کیا. دور دور سے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اس کی بہن جو وہاں پر تھی کہنے لگی میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو بچہ پالنے میں بڑا ماہر ہے اور اس بچے کے لیے خیر خواہ ثابت ہوگی، آپ کہیں تو میں اسے بلا لاؤں. اللہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی ماں کو بلوایا جاتا ہے. اللہ اسی بات کو اپنے انداز میں یہاں بیان کر رہا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. اب ہم فرعون کی ماں کو، موسیٰ کی ماں کو فرعون کے محل میں جگہ دے دی اور ہم نے موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کے گود میں ڈال دیا اور کہا اے موسیٰ کی ماں لے، ہم نے تمہارا بچہ واپس کر دیا. إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ اس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور تم اس سے رنجیدہ نہ ہو. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا ہے. کہا اے موسیٰ کی ماں، تو اسے فقیری میں پال رہی تھی نا، اب لے دودھ تیرا، بچہ تیرا، اور اس بچے کو دودھ پلانے پر تمہیں اجرت بھی ملے گی. تو اسے غریبی میں پال رہی تھی، میں نے بادشاہ کے محل میں پال دیا. اللہ اکبر. اس طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے، کسی چیز کو جب محفوظ کرتا ہے تو اس طریقے سے دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہے، کسی کو باقی رکھنا چاہے تو دشمنوں سے کام لے لیتا ہے. فرعون کو پتا تھا. بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ جانچنے کے لیے حضرت موسیٰ کو کہ یہ وہ لڑکا تو نہیں ہے جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، آگ کے انگارے لائے، اس کے سامنے رکھے اور آگ کا انگارہ حضرت موسیٰ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تھا. اسی لیے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. بہرحال میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ اسرائیلی روایتوں کی بات ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کے دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ایک معاملہ ان کے ساتھ آتا ہے. کیا معاملہ آتا ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قبطی اور ایک اسرائیلی. اسرائیلی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے، اور ایک قبطی جو فرعون کے خاندان سے ہے. دونوں میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا. اسرائیلی شخص نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کی مدد کے لیے گئے، اور سامنے والا جب جھگڑ رہا تھا، جب بات نہیں مان رہا تھا، تو اللہ کہہ رہا فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَ عَلَيْهِ. موسیٰ کا گھونسا بہت مشہور ہے، ایک دم دھام سے مارا. وہ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَ عَلَيْهِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ دم ترنت اسپاٹ ڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک دم جسٹ وہ مر گیا. تو موسیٰ کا گھونسا بڑا تگڑا تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء فزیکلی بہت مضبوط ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے. ایک گھونسے میں کسی کا دم نکال دینا، کسی کی جان لے لینا. حضرت موسیٰ کی یہ آرزو نہیں تھی، مارنے کی خواہش نہیں تھی، بس ایسے ہی تنبیہن ایسے مارا، لیکن گھونسا اتنا زوردار تھا نا، ایک میں ہی کام تمام ہو گیا. فقضا علیہ، گر گیا، تڑپ کر مر گیا. کسی طرح فرعون تک خبر گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا مقدمہ فرعون کی عدالت میں دائر ہو گیا. اب حضرت موسیٰ کی تلاش بسیار شروع ہو گئی. کسی ناصح آدمی، کسی خیر خواہ، کسی شبھ چنتک نے بتایا اے موسیٰ تمہارے خلاف فرعون کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا ہے، اب بدلے میں تم مارے جاؤ گے، تمہارے قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے رفو چکر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، فرار ہو گئے، راتوں رات یہاں سے نکل گئے. اور ایک لمبا سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچے. لمبا سفر کر کے مدین میں پہنچے ہیں. مدین کے کنویں پر حاضری دیے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چند لوگ اس کنویں سے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں جو دور کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. اللہ اکبر. قرآن دیکھیے آگے کس طرح بیان کرا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. جب حضرت موسیٰ مدین کے اس کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ چند لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. لیکن دور کھڑی دو عورتیں، دو لڑکیاں ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور کہا مَا خَطْبُكُمَا، کیا بات ہے، جب سے میں دیکھ رہا ہوں تم کھڑی ہو کر بس انتظار کر رہی ہو. قالتا، دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم مردوں کے بیچ میں گھس کر اپنے جانوروں کو پانی پلانے والے نہیں. آج کیا ہو رہا ہے دیکھ لیجئے، باہر جا کر ابھی کپڑے کی خریداری میں مرد عورت کے درمیان دھکم پیل ہو رہی ہے. نہ مرد کو خیال ہے کہ سامنے عورت ہے، تھوڑی دوری بنائے رکھوں، نہ عورت کو پرواہ ہے کہ سامنے والا مرد ہے، تھوڑا بچ کر کے میں چلوں. اس طرح بھی خریداری میں نہ مصروف ہو جاؤ کہ اپنی عزتیں اپنے ہاتھوں تار تار کر دو. یہاں ان دو بیٹیوں کا یہ حال ہے. کہتی ہے کہ ہمیں اپنی عزت اس طرح خراب کرنا گوارا نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ جا کر کے ملیں اور ان کی لائن میں کھڑے ہو کر کے ہم ان کے ساتھ مل کر کے پانی پلائیں. نہیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ باری اپنی ختم کر کے پانی پلا کر نہیں چلے جاتے ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں پلائیں گے. وہ لوگ چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چٹان جو ڈھکن کے طور پر کنویں میں ڈالا جاتا تھا، اکیلے جو 10 لوگ اٹھاتے تھے اکیلے اٹھا کر کے پھینکا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو تھما دیا کہ جاؤ تم لوگ. موجودہ دور میں ہمارے نوجوان ہوتے تو کیا بولتے؟ وہ بولتی تھینک یو جی آپ نے مدد کی، اس طرح بولتی نا، آپ نمبر دے کے جائیے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی بکریاں تھمائی وہ لوگ چلی گئی. کتنی باحیا تھی، اللہ اکبر، کتنی غیرت والی، کتنی عزت والی تھی. آنکھوں میں شرم و حیا، جبینوں میں شرم و حیا کی چادر، اللہ اکبر. اور لڑکی اس طرح کہتی، لڑکا بھی کیا بولتا ہے جی شکریہ کی کیا بات، یہ تو میرا کرتویہ تھا، کہتا نا. لیکن حضرت موسیٰ نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا، نہ لڑکیوں نے کچھ کہا، نہ حضرت موسیٰ نے کچھ جملے سننے کی خواہش کی، نہیں کچھ نہیں، بس پلا دیا. حضرت موسیٰ پلٹ کر چلے گئے ایک درخت کے سائے کے پاس اور دعا کرنے لگے. تو بھوکے تھے نا، ارے وہاں مصر سے آئے ہیں، مدین تک پیدل آئے ہیں، بائک تھوڑے نہ تھی کہ ہونڈا پہ سوار ہو جاتے کرن چلے آتے، نہیں پیدل آ رہے، تھکے ہارے، بھوک لگی تھی، پیٹ میں ایک دانہ نہیں. کہنے لگے
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیری طرف سے نازل ہونے والی رحمت کا میں طلبگار ہوں، اے اللہ میں بھوکا ہوں، میں کھانا تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنے میں ان دو لڑکیوں میں ایک لڑکی آئی، فجاءت، دیکھیے لڑکی کا نام نہیں بتایا کون تھی، نہیں بتایا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی، اس کے شکل و صورت کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے بارے میں جو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ اس کی شرم و حیا ہے۔ دیکھیے کس طرح کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ان کی شرم و حیا کا ذکر کر رہا ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی، شرماتی ہوئی آئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے آدمی چلو میرے ابو نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس پر آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آپ کی مدد کر دے، آپ کا کام نکل جائے اور آپ کو کچھ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے تو مفت میں وہ کام، وہ احسان مت لیجیے۔ حضرت شعیب، وہ جو نبی تھے وہ شعیب نہیں، یہ دوسرے شعیب ہیں، جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ جس نے یہ کام کیا، جس نے ہماری مدد کی، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ اور لڑکیوں نے جب ذکر کیا کہ ہم پانی پلانے آئے ہیں تو وجہ بھی بیان کر دی کہ ہمارے ابو کیا ہیں، بہت عمر دراز ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ورنہ لڑکیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ باہر کا کام کریں۔ آج یہ نعرہ دیا جاتا ہے اجی مرد عورت سب برابر ہیں، اس لیے عورتوں کا یہ حق ہے کہ باہر نکل کر کام کریں۔ میرے بھائیوں، عورت کا حق تو یہ ہے کہ عورت گھر میں رہیں، کمانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، مرد کمائے۔ اگر کسی کی بہن ہے، اگر عورت تو بھائی کی ذمہ داری ہے، کسی کی بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، کسی کی بیوی ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر کے لائے۔ عورت گھر کی رانی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کو دیکھے گی، گھر کو چلائے گی۔ تو کہا ہم اس لیے آئے ہیں، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو گئے، وہ نہیں آ سکتے۔ یہ آئی تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے۔ اور جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے لگے، حضرت موسیٰ کی بھی امانت داری دیکھی، یہ نہیں کہ چلو لڑکی چل رہی ہے تو ان کے پیچھے پیچھے چلے، نہیں، ایسا نہ ہو کہ بھائی کچھ چیزیں واضح ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ آگے چلے گئے تو لڑکی کو بھی معلوم ہو گیا یہ صرف طاقتور ہی نہیں ہے، یہ بڑے امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ کیونکہ آدمی کیا چاہتا ہے، ہر جگہ چٹک مٹک دیکھنے کا خواہش ہوتا ہے نا مردوں کو، لیکن حضرت موسیٰ اتنے امانت دار کہ لڑکی آگے جا رہی لیکن آگے کراس کر کے اوورٹیک کر کے آگے چلے گئے۔ لڑکی نے فوراً جان لیا یہ آدمی بڑا امانت دار ہے، طاقتور تو طاقت تو دیکھ لی تھی، چٹان اکیلے جو 10 لوگ اٹھاتے تھے اکیلے اٹھا کر کے پھینک دیا، اور یہاں امانت داری کا بھی ٹیسٹ ہو گیا، امانت داری میں بھی وہ پاس ہو گئی۔ تو ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا اے میرے ابو جان، یہ آدمی تو بڑا طاقتور ہے، یہ آدمی تو بڑا امین ہے، امانت دار ہے، اس کو آپ اجرت پر رکھ لیجئے۔ تو حضرت شعیب نے کہا اجرت پر کیوں رکھے جی، احدی ابنتی ہاتین انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں، الا ان تاجرنی 8 حجج، کس چیز کے عوض؟ آپ 8 سال ہمارے ہاں اجرت پر کام کریں گے۔ اللہ اکبر، آج بیٹیوں کی شادی کے لیے بیٹی کا باپ پریشان ہو جاتا، گھر تک بک جاتے، زمینیں بک جاتی ہیں، لیکن اس دور کو یاد کیجئے اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے، لڑکی والے نہیں لڑکے والے خرچ کریں گے۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر رسول اور نبی کو ایک لڑکی کو نکاح میں لینے کے لیے 8 سال یا 10 سال اجرت کرنی پڑی، نوکری کرنی پڑی اپنی سسرال میں، مہر کے طور پر۔ اور یہاں الٹا آج بھی ہمارے علاقے میں سنتھالی لوگ، جو لوگ بہو لاتے ہیں تو لڑکے والے لانے والے خرچ کرتے ہیں، لڑکی والے کو 1 پیسے کا بھی خرچ نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی والے تو اور مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کو مہر کے نام
مہر نہیں کچھ اور بولتے ہیں، لیکن ان کو ایسا ملتا ہے باقاعدہ۔ سنتھالیوں کو، آدیواسی قوم کو بھی معلوم ہے کہ بھائی لڑکی والے خرچ نہیں کریں گے، بلکہ خرچ کرنا دینا یہ لڑکے والوں کا کام ہے۔ لیکن آج ہم نے الٹا کر دیا میرے بھائیوں، ہمارا کلچر آدیواسیوں نے لے لیا اور آدیواسیوں کا کلچر ہمارے درمیان آ گیا۔ قرآن سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ لڑکی والے خرچ نہیں کریں گے، بلکہ لڑکے والے مہر کے نام پر جو بھی ہو سکے، جو بھی استطاعت ہو، وہ مہر کے طور پر وہ ادا کریں گے، دیں گے۔ میرے بھائیو، حضرت موسیٰ کچھ دنوں کے بعد یہ جب ڈیوٹی پوری کرتے 8 سال 10 سال اپنی بیوی کو لے کر کے چلتے ہیں، طور میں آگ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ چلو میں تمہارے لیے آگ کا کچھ انگارہ لے آؤں تاکہ تم اپنی ہاتھ سیک لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں اوپر بلا کر نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو وہیں پر معجزات عطا کیے گئے۔ اس جو لاٹھی لے کر کے چلتے تھے اسی عصا کو اللہ نے کہا کہ رکھو، رکھا، سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ ڈرے، کہا لا تخف، تم ڈرو نہیں، یہ تمہارا معجزہ ہوا، اور ید بیضا بھی وہیں پر دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تم کو نبوت دے دی۔ بڑے اختصار کے ساتھ میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، کہا ہم نے تمہیں نبوت دے دی، اب جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اب جا کر کے انہیں سمجھاؤ، میری طرف بلاؤ۔ کہا اے اللہ، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، ڈر ہے کہ بدلے میں مارا جاؤں۔ تو کیا کہا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، انی افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی۔ کیا کہا، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار دیں، آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے نا۔ بھیج دیجئے کا کیا مطلب، اللہ اکبر، اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اگر سب سے زیادہ خیر خواہی کی ہے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے خیر خواہی کی کہ میرے ساتھ بھیج دے۔ کیا مطلب ہے، اے اللہ جس طرح مجھے نبوت سے سرفراز کیا، میرے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز کر دے۔ اور دلیل کیا دے رہے، انی افصح منی لسانا، اے اللہ میرا بھائی ہارون تو زبان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، ان کی زبان کے اندر جو صفائی ہے وہ میری زبان سے زیادہ ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی تمنا اور دعا کے بدولت حضرت ہارون کو بھی نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ بھائی نے اگر بھائی کا حق ادا کیا تو حضرت موسیٰ ہیں جنہوں نے حضرت ہارون کے لیے کچھ کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کا کچھ ہی حصہ ہمارے درمیان بچا ہوا ہے، اے اللہ تو ان حصوں کو قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جو بھی نیکیاں ہیں اس ماہ مقدس میں، اے اللہ تمام نیکیوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔